شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار عظیم، میں تیری رحمت اور کرم کا خواہش مند ہوں۔ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر اور اپنا ابد و صالح بندہ کر کے مجھے قیامت کے دن اٹھانا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خدا کے وجود کی موجودگی کو سائنس کے نقطہ نظر سے ثابت کیا تھا، اور آج ہم اس بحث کو ایک نئے موضوع کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جس میں ہم خدا کے واحد ہونے کے بارے میں دلیل دیں گے اور اس کو سائنس کے اصولوں کے تحت ثابت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کی توحید کو ثابت کریں، ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں تعارف کروائیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ خدا کس ہستی کو کہتے ہیں۔ خدا کے بارے میں سب سے مختصر ترین لیکن مکمل تعریف ہمیں قرآن کریم کی سورہ نمبر 6 سورہ انعام کی آیات نمبر 77 سے 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو اپنا مطیع، پابند یا تابع نہیں کر سکتی، اور وہی ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، جسے ہم ایبسلوٹ پاورفل کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام موجود مخلوقات پر مکمل اختیار رکھتا ہے، نہ یہ کہ وہ کسی ایک چیز میں ان پر سبقت رکھتا ہے، بلکہ ہر چیز میں ان پر سبقت رکھتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے خدا کے بارے میں تعریف بیان کر دی ہے، آئیے ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کیا ایک سے زائد خداؤں کے ماننے والے عقلی اور منطقی طور پر درست ہیں؟ فرض کر لیجئے کہ آپ کی کسی ادبی محفل میں ایک البرٹ پائک جیسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو دو خداؤں کا ماننے والا ہے۔ شروع میں تو آپ کو تعجب ہوتا ہے، لیکن آپ اس کا یہ عقیدہ سن کر تجسس میں پڑ جاتے ہیں اور یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اس شخص کے اس عقیدے کو پرکھا جائے تاکہ اپنے عقیدے کی تصدیق کر سکیں، اور یہ کہ اگر آپ نے اس کے عقیدے کو غلط ثابت کر لیا تو آپ کو ایک سے زائد خداؤں کو ماننے والوں کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ جو اصول اور قواعد ان کو جھٹلا دیں گے وہ ایک سے زائد خداؤں کو جھٹلانے کے لیے فارمولے کا کام دے گا۔ چنانچہ آپ اس شخص سے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ نہایت دلچسپ ہے، لیکن میرے دل میں ایک سوال آتا ہے جس کے لیے آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ وہ سوال پوچھنے کی اجازت دیتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ جن دو خداؤں پر آپ کا عقیدہ ہے ان میں سے کون بڑا ہے؟ اگر وہ اس جواب میں یہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک بڑا خدا ہے، اور بڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہی دوسرے پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور وہی اس کا خالق ہے اور اس کو ماننے والا ہے، تو یہ بحث وہیں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس شخص نے اس کے ذریعے توحید کا اعتراف کر لیا اور خدا کو واحد مان لیا، جو کہ آپ کے عقیدے کے بھی مطابق ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ دونوں خدا بعض خصوصیات میں مختلف ہیں اور دونوں انہی انوکھی خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں، تو آپ کو اس بات پر ضرور تعجب ہوگا، اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ اگر دونوں اپنی انوکھی خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی خصوصیات حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ تو اپنے حالات سے مجبور ہوئے، اور جو مجبور ہو وہ تو خدا نہیں ہو سکتا بلکہ مخلوق ہوتا ہے، کیونکہ محتاجی مخلوق کی صفت ہے، اور اس سے تو کسی تیسری اندیکھی طاقت کا ثبوت ملتا ہے جو دونوں کو اپنے حصار میں رکھے ہوئے ہے۔ تو کیوں آپ اس حصار میں رکھنے والی ہستی کو ان دونوں سے طاقتور نہیں مانتے، جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ دونوں ہی مجبور ہیں؟ اس جواب پر وہ شخص اگر ایماندار ہوا تو حامی بڑھ لے گا، اور اگر بے ایمان ہے تو مضمون کا رخ موڑنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جس بھی چیز کی حدود کوئی اور ہستی متعین کرتی ہے تو وہی ہستی اس چیز پر قدرت رکھتی ہے اور اس سے زیادہ قابلیت بھی رکھتی ہے۔
चुनाचे हिंदू, यूनानी, रोमी, मिस्री और स्कैंडिनेविया के कदीम मज़ाहिब जो कई देवताओं पर यकीन रखते थे और उनके जिस्मानी क़ुव्वत के कायल थे, वो अपने ही अकीदे से, अपनी मजहबी पस्ती से पर्दा हटाते थे और अपने मज़हब को नाक़िस और गैर अक़ली साबित करते थे, जिस पर उस वक्त में मौजूद तौहीद परस्त अक्सर लोगों को तवज्जो दिलाने की कोशिश करते रहते थे, जिस पर कुछ तो ईमान ले आए मगर बाकी लोगों ने उनका इनकार किया। लेकिन इससे उन तौहीद परस्तों का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी का नुकसान हुआ तो उन्हीं इनकार करने वालों का जिन्होंने उनका इनकार किया। आखिर में हम आपको इस्लाम में खुदा के वजूद के बारे में थोड़ी मालूमात देंगे जो कि हमें अंबिया और सालीहीन से मिली हैं। उन अंबिया व सालीहीन ने खुदा के बारे में जो हमें तालीमात पहुंचाई हैं वो ये है कि खुदा जिस्म नहीं रखता, जिसकी वजह से उसे देखने वाला नज़र में कैद नहीं कर सकता। वो ना घटता है और ना बढ़ता है, वो हर जगह मौजूद है और वो किसी चीज़ से मुतासर होकर कोई चीज़ खल्क नहीं करता और ना ही किसी चीज़ के लिए तजर्बा करता है, क्योंकि तजुर्बा वो करता है जिसे उस चीज़ के बारे में इल्म ना हो। अब हो सकता है कि कोई कह दे कि ये तो मफरूज़ा हुआ, तो हम उनके जवाब में कहेंगे कि खुदा ने इस बात को साबित करने के लिए मखलूक़ात में अज़दाद यानी अपोजिट्स बनाए, ताकि आप समझ सकें कि हर मौजूद होने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि एक जैसी हों, जिससे हमारा खुदा के बारे में अकीदा दुरुस्त साबित हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मौजू पसंद आया होगा। अगर आप इस मौजू के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। आइंदा वीडियो तक हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।